فرسٹ آف اٹس کائنڈ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کا آفیشیل نام ہے پی سی بی فیوچر اسٹارز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. سب سے پہلے عبداللہ بھائی اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں گے, اس کے بعد عاقب بھائی اس کے بارے میں بتائیں گے, اور اس کے بعد ہم کویشچن آنسرس کے لیے فلور اوپن کریں گے. کائنڈلی اپنے سیل فونس میوٹ پہ رکھیے گا اور کویشچن ہم ون بائی ون کریں گے. اوور ٹو یو. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب پی سی بی مصطفی صاحب نے خاص طور پہ جو ہے اس کی فارمل اپروول دی ہے. اپروول جو ہے وہ بیسکلی ہے ریجنل اکیڈمیز کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے ہائی پرفارمنس سینٹرز جو ہیں 5 ہائی پرفارمنس سینٹرز جو ابھی ایکٹیو ہیں. عاقب بھائی اس کو لیڈ کریں. اس کے نیچے جو ہے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کرکٹ ہماری ہوئی ڈومیسٹک جو ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈنگ کے اسٹینڈرڈ ہمارے اس طریقے سے نہیں ہے. فٹنس کا معیار بھی ہمارا اس طریقے سے ہونا چاہیے, خاص طور پہ ورک لوڈ ایوری تھنگ. تو یہ فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, چیئرمین صاحب نے, مصطفی صاحب نے, کہ ریجنل اکیڈمیز ہوں گی. ابھی امیڈیٹلی ہمارے پاس 16 ریجنز ہیں جو ابھی فنکشن ہیں, جس کی بیسس پہ کانسٹیٹیوشن کی کرکٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے. تو اور ہم خاص طور پہ یہ بھی کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کسی ریجن کی ٹیم اچھی ہے, باقی بہت سے ریجن میں ابھی پلیئر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہر جگہ پہ جو ہے کوئٹہ ہو, ریم جمالی ہو, لاڑکانہ ہو, جدھر بھی ہے, ابھی میں آپ اس کا نام بھی لیتا ہوں کہ اس کی سوچ یہ ہے ریجنل اکیڈمیز کی کہ پورا سال جو ہے ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. آف کورس جتنے بھی ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی ان ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. وہ این سی کی ٹیم جو ہے ڈیٹا ہائی پرفارمنس سینٹرز, کوچز کی, پلیئروں کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹس وہ دیکھتے ہوں گے. ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے خاص طور پہ ریجنل اکیڈمیز میں جتنی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے اس کو وہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو ریجنل اکیڈمیز جو ہے بیسکلی آپ امیڈیٹلی اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. اور 16 ہمارے لاڑکانہ میں پی سی بی سرکل گراؤنڈ میں, حیدرآباد میں انشاءاللہ نیا اسٹیڈیم میں ہم دیکھیں گے. کراچی میں ہم کے سی سی گراؤنڈ میں پورا اپنا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں. ملتان میں ملتان اسٹیڈیم میں ہائی پرفارمنس سینٹر میں, فیصل آباد میں ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے اس پہ ہی کنٹینیو کریں گے. لاہور میں بھی ایل سی سی میں اور کچھ گراؤنڈ میں بھی ملی ہیں, انشاءاللہ اس کو بعد میں لے کے جائیں گے. سیالکوٹ میں ہم آف کورس کے ہائی پرفارمنس سینٹر سیالکوٹ سے, سیالکوٹ اس طریقے سے راولپنڈی, اسلام آباد, ایبٹآباد, پشاور, فاٹا, اے جے پی, کوئٹہ, ریم جمالی. ریجنل اکیڈمیز میں جو ہے بالنگ مشینس پرووائڈ ہوں گی. آف کورس جو ہے بال تھرو کرنے والے لوگ سارے جتنے ٹیکنیکل سپورٹ ہے, خاص طور پہ کوشش کی جائے گی 5 سے 6 ٹاپ وکٹس بنا کرنے کا. جو ایک اکیڈمی کا جو سسٹم پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو لے کے جائیں گے, اور کوشش ہوگی ودی منیمم کاسٹ جو ہے اس کو رن کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہوگا فار دا پلیئر ڈیولپمنٹ. اس میں جتنی بھی ہمارے ڈومیسٹک کے ایونٹس ہو رہے ہیں, آپ اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے ڈومیسٹک کی کرکٹ کی کوالٹی جو ہے خاص طور پہ ریجنل اکیڈمی سے بہتر ہوگی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر عاقب بھائی صاحب کو کہ وہ فردر جتنی بھی ٹیکنیکل اسپیکٹ کے حوالے سے جو ہے اکیڈمیز کے, اور خاص طور پہ جو ہنٹ فار فیوچر اسٹار ہے اس پہ تھوڑی سی کچھ ڈال سکتے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میاں صاحب. اچھا دیکھیں, اب اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں تو چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, اس کو جتنا بھی کرکٹ بورڈ کے حوالے سے کرکٹ کو کیٹر کرنے کی کوشش بھی کریں, بٹ اٹس لائک 25-26 کروڑ کا ملک ہے. اور یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ریگولر کلبس میں نہیں جاتے, لانگ ٹرم 5-6 سال وہ اپنے پلانز نہیں بنا سکتے, اور کئی دفعہ فائنینشیل چیلنجز ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ آپ کو اپرچونیٹی دے گا پلیئرس کو کہ جس میں بھی ٹیلنٹ ہے وہ ان 16 لوکیشن پہ آئے, اور وہاں پہ ہم 24 پلیئر جو ہیں وہ ہر ریجن میں سلیکٹ کریں گے. اور جیسے کہ اب کراچی میں اکیڈمی یا لاہور میں اکیڈمی ہے یا ملتان میں ہے یا فیصل آباد, وہاں پہ تو یہ سہولت ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اکیڈمیز میں 9 بجے آتے ہیں, 5 بجے تک اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پی سی بی چیئرمین نے بہت ہماری سپورٹ کیا ہمیں, اور 16 گراؤنڈس لے کے دی ہیں ریجن کی. اب ریجن کی ہر ایک کی اپنی گراؤنڈ ہوگی جس کے اوپر پراپر آپ 9 to 5 365 ڈیز ٹریننگ کر سکتے ہیں. اور یہ جو پلیئرز ہیں ان کو ہم نے فرسٹ فیز ہے جس میں آپ ٹرائل دینے آئیں گے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوگی. اسی طرح سے انڈر 19 لیول کے اوپر بھی اوپن ٹرائلز, اپرچونیٹی فار آل, پھر 17 ایج گروپ, پھر 15 ایج گروپ,
اور جب یہ ریجنل لیول پہ ریڈی ہوں گے تو پھر جو ہمارا جو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کو میں اپنا خواب کہہ سکتا ہوں وہ سسٹم ہے جو آپ کی ہائی پرفارمنسز ہے، جیسے کہ سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے. تو آپ کے سیالکوٹ میں انڈر 15 کے بچے آئیں گے اور وہیں پہ انہوں نے 1.5 سے 2 سال رہنا ہے. انڈر 17 نے فیصل آباد میں رہنا ہے. انڈر 19 نے 2 سال ملتان میں رہنا ہے. جیسے حالیہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے 15-16 سال بعد ہم نے انڈر 19 کو 4 سے 5 مہینے ملتان میں ٹرین کیا ہے. تو ان کی آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس، ان کی جو میں امپریس ہوا ہوں، جو ٹرین ٹیم نظر آتی ہے، جو بچے نظر آتے ہیں، ان کی فیلڈنگ اسکلس ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کمنگ 3 to 4 ایئرس آپ کی جو کرکٹ ہے اس پروگرامس کے ذریعے بہت آگے جانے والی ہے، کیونکہ ان بچوں کو ریجنل اکیڈمیز میں وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو ابھی ایٹ ٹائمز انفارچونیٹلی ہمیں پاکستان میں جب پلیئر آ جاتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ڈائٹ یہ ہوتی ہے، ٹریننگ یہ ہوتی ہے، یا ڈرائیونگ، سلائڈنگ ٹیکنیک. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ گراس روٹ پہ کام کریں، پھر ان کو ہائی پرفارمنسز میں لے کر آئیں، اور پھر جو بھی آپ کے ایج گروپ میں انڈر 19 ہے یا شاہین ہے یا پاکستانی ٹیم تک بندہ پہنچے تو وہ فلی ٹرین ہونا چاہیے. تھینک میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے گراس روٹ کا جو پہلا پلیئر ہے وہ میرے خیال میں وہ کلب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کا کلب کے ساتھ، خاص طور پر کلب کے ساتھ جو پاکستان ٹیم کو پلیئر پروڈیوس کر رہا ہے اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، کسی اسٹیج پر نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ابھی پی سی میں انٹر اسکول کروایا، سارا خرچہ آپ نے دیا، لیکن جب آپ پی سی میں انٹر کلب کراتا ہے تو سارا خرچہ ریجن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پہ پی سی بی اپنا شیئر نہیں ڈالتا. تو اصل تو آپ کو میرا سب سے پہلے جو پلیئر آتا ہے وہ اپنے کلب ہے. تو کم از کوئی ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ جو کلب میں جس کلب کا بچہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلے جائے انڈر 19 ٹھیک ہے، تو کم سے اس کلب کو اس بچہ پروڈیوس کرنے کا کچھ نہ کچھ تو ایوارڈ ملنا چاہیے. جی بالکل، آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ایک نیا ڈیبیو ہو اس کو خاص طور پہ کلب ہے اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. آپ کا ایک سوال جو پیچھے تھا کہ ہم نے اسکول کرکٹ کو ایکٹیو کیا، آف کورس کے پی سی بی نے پاکٹ سے کیا، اور ہم اس کو انشاءاللہ پروڈکٹ بنے گی، اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایئر جو ہے اس سال سے زیادہ بہتر اسکول کرکٹ ہوگی، زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی آل اوور پاکستان. کلب کرکٹ کا آپ خود دیکھتے ہیں کہ بھی فضل محمود ایک کپ ہوا تھا 2017 میں پورے پاکستان میں، اس کے بعد پی سی بی کپ جو ہے پورے پاکستان میں الٹیمیٹلی ناصر 2 سال پہلے کروایا، دین اس سال بھی کروایا الٹیمیٹلی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بیسکلی کہ کلبس تو اپنی ایفرٹ کریں. خاص طور پہ کرکٹ نا بہت اب ایڈوانس اسٹیج پہ جا رہی ہے، اور اس کو بڑا ٹیکنیکلی جو ہے ہر کلب کو اتنا اکوپ کرنا پاسبل نہیں ہے. ایون ہر ڈسٹرکٹ اب ریجنل اکیڈمیز کی جو امپورٹنس ہے، خاص طور پہ اگر ہم کلب کرکٹ میں دیکھیں، اگر ایک کلب جو ہے کلب چلا بھی لیں، اگر وہ 4,000-5,000 اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ پورا کلب کرکٹ کرا سکتے ہیں، اور پی سی بی کو اس سے 10 کروڑ روپیہ بچ سکتا ہے. ایک کلب اگر 5,000 پارٹیسپیٹ کرتی ہے وہ کرکٹ لا رہی ہے، آف کورس کہ اس کو انویسٹ کر ہی رہے، اس سے اگر پی سی بی کو 10 کروڑ بچتا ہے، 10 کروڑ وہ بجائے اس کے جو کلب کرکٹ کروائے وہی پارٹیسپیشن کلب کرکٹ کے اسپانسرشپ کے تھرو کر لی جائے، اور وہی پیسہ ڈیورٹ کر کے ریجنل اکیڈمیز خاص طور پلیئر ڈیولپمنٹ میں جو ہے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اس کو کر سکیں. باقی بالکل جو پاکستان ٹیم میں جو بھی پلیئر دیتا ہے کلب کو ہم اس کو بالکل اس چیز کو سامنے رکھیں گے، اور وہاں وکٹ بنا سکتے ہیں، وہاں فیسلٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے بھائی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ سارے 16 ریجنس میں ریجنل اکیڈمیز بنے گی، تو یہ اچھا اقدام ہے. پنجاب میں کیونکہ لاہور میں بھی ہے، سیالکوٹ میں بھی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہائی پرفارمنس سینٹر بنے ہوئے. کے پی سے بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے. اگر سینئر ٹیم میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کے پی سے بہت سارے لوگ ہیں. اگر جونیئر ٹیم میں دیکھیں، انڈر 19 میں دیکھیں تو وہاں سے بہت زیادہ آ رہا ہے. تو کتنے ہائی پرفارمنس سینٹر مزید بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ابھی کتنے کے پی میں ہیں، اور بلوچستان میں کتنے بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسٹل ابھی کتنے وہاں پہ چل رہے ہیں؟
دیکھیں جو آپ کو پتہ بھی ہوگا جیسے بہت زبردست مالٹی سیکورٹی ڈیولپ ہوئی ہے پشاور کے اندر، پراپر اسٹیڈیم ہے اور اس کے ساتھ ایک پراپر ہائی پرفارمنس سینٹر بھی بن چکا ہے. اس کو ہم اگلے مہینے اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں، اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. پلان یہی ہے کہ جو ایبٹ آباد ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. جیسے گرمیوں میں ہم شروع میں دیکھیں 2007 میں بھی جو ٹیم ٹرین کرنے کے لیے کاکول لے کے گئے تھے، ایبٹ آباد لے کے گئے تھے. اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں تو مظفر آباد کا نام، مظفر آباد کے اسٹیڈیم کو ریوائو کر رہے ہیں، آباد کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز کریں گے. کوئٹہ کو تو جیسے یہ ہر ایک ریجن کے اندر یہ آلریڈی کے پی میں تو ایبٹ آباد تو بہت سالوں سے ڈیولپ ہوئی ہے. پشاور اسٹیڈیم بن رہا تھا وہ بن چکی ہے. فاٹا کو بھی آپ نے لنک کیا ہے، وہ جو حیات آباد اسٹیڈیم. تو ہر جہاں سے ٹیلنٹ آتا ہے وہاں پہ تو ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور فوکس بھی ڈیفینیٹلی ادھر ہوگا. میرا دونوں حضرات سے سوال ہے. نیاز صاحب آپ سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی سی بی نے بڑی اپرچونیٹیز دی ہیں اس ڈومیسٹک سیزن میں بڑے میچز کروائے، لیکن تقریباً 2 مہینے سے سارے پلیئرز کراچی میں ہیں. پہلے 1 ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، پھر 4 ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. تو یہ کوئی شیڈیولنگ کا پرابلم ہے؟ اور دوسرے اوور آل آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں نے قائد اعظم ٹرافی کے کئی میچز گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا ہے. میں منڈے کو کے سی سی اسٹیڈیم میں تھا تو مصباح اور محمد اکرم، شعیب حبیب، یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پلیئروں کی ڈیفینسو ٹیکنیکس بہت ہی ویک ہے. تو اوور آل آپ کوئی اسیسمنٹ کریں گے اس ڈومیسٹک سیزن کا اور آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اور عاقب بھائی سے سوال یہ کہ ہمارا جو پاتھ وے ہے، ہمارے انڈر 19 کے پلیئرس ہو جاتے ہیں راستے میں. آپ 2004 میں بھی ٹیم کے ساتھ تھے. 2004 سے انڈیا کے 83 پلیئرز انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے، ہمارے ہاف بھی نہیں کھیلے. تو وہ پاتھ وے کتنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے اس کو لینے میں؟ بالکل. پہلے میں آپ کے ساتھ کو جاننے کی کوشش کروں. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ قائد ٹرافی گریڈ 1 بھی دیکھی، تو آپ اگر اس کے فیکٹر بھی دیکھیں آپ کو فاسٹ بالر بھی نظر آئیں گے ٹاپ میں، آپ کو اسپنرز بھی نظر آئیں گے. ہمیں عاقب بھائی کی طرف سے آج ہمیں سینٹر کی طرف سے پوری پالیسی ملی ہے. اب ہم الحمدللہ جو ہے ہم تقریباً 108 ڈسٹرکٹس میں ہمارے گراؤنڈ مین موجود ہیں. اور اب یہ ریجنل اکیڈمیز اور ریجنل گراؤنڈ جو خاص طور پہ یہ ہمارے فرسٹ کلاس سینٹر بننے جا رہے ہیں. تو ہم ابھی آپ راجو اسٹیڈیم میں بھی دیکھ لیں، کل کے وکٹ کا دیکھ لیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں. اب کریڈر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں اس کی اسٹرینتھ ہے. اور کوئی بھی ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی نومبر میں وہ بھی ناردرن ایریاز میں اسپن کا جب عاقب بھائی نے کہا تو ہمارے کریڈر ڈپارٹمنٹ نے اسپن وکٹیں بنا کے دکھائی اور آپ لائیو اسٹریمنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ. تو ہمیں جس طریقے سے ملا پالیسی ملی، گائیڈ لائن ملی کہ اس سے وکٹس ہو، ہم نے اس کو خاص طور پہ ہارڈ وکٹوں کو رکھا، ماسٹر کم سے کم ہو، ہارڈ ہو وکٹیں ہو. اگر کہا گیا کہ 7 mm گراس ہو تو 7 mm گراس تھا. دین پھر اس کے بعد کہا گیا کہ 4 میچز کے بعد پھر اب اس کو تھوڑا بہت بیٹنگ فرینڈلی کیا جائے، پورا نہیں تھوڑا. پھر اس کے بعد اسپن پہ لے کے جائیں تو تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں کہ کون کون سے پلیئرز جو ہیں فاسٹ بالرس کو اچھا کھیلتے ہیں اس کنڈیشن میں. ہم نے کوشش کی کہ اس ساری فیسلٹیز کے پریزنٹ ٹرافی گریڈ 1 میں کزن ٹرافی میں ایک خاص ٹیم میں سارے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں اس کے ایک ٹیم میں اس کو چلائیں تاکہ جو ہے جج کر سکیں، مختلف ایکسپوجر دے سکیں پلیئرس کو. صرف یہ نہیں کہ ہم جس طرح پہلے ہوتا رہا ویسے ہمیشہ سے فاسٹ بالر ہے تو وہی آؤٹ کر آئے، اسپنر ہے تو پھر وہی آؤٹ کر آئے، ڈومینیٹ کرے. کراچی میں 2 مہینے ہو گئے آپ کو، اس سے پہلے ناردرن میں بھی 1.5 سے 2 مہینے لگے. آپ کو پتا ہے کہ 18 دن کا پریزنٹ کپ تھا اور اس کے بعد پریزنٹ ٹرافی جو ہے لگ بھگ 50-52 دنوں کی ہے فائنل. کیونکہ ہمیں جب بھی ہم دسمبر جنوری کی بات کرتے ہیں تو آپ سب کو بتائیں کہ ہمارے پاس کراچی ایک ایسا وینیو ہے، کراچی حیدرآباد. انفارچونیٹلی حیدرآباد ہمیں ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہو، ہم ایکسپیکٹ کریں ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس کے وینیوز کو مزید بہتر کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈس میں کراچی میں بہت سارے کام ہونے والے تاکہ اس چیز کو مزید بہتر کیا جا سکے. تو کراچی تھوڑا لمبا، وہاں 2 مہینے لوگ پلیئرس کھیل رہے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ابھی وہاں ویدر اچھا، جیسے ابھی دیکھ لیں آپ 8 فروری کو یہاں ویدر بہتر ہے تو ہم سب چیزوں کو سامنے رکھ کے فائنل ہم نے راجو اسٹیڈیم میں رکھا ہے تاکہ یہاں پہ جو ہے کسی بھی پارٹیسپینٹ سارے کی سارے اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے یہاں پہ کچھ کنڈیشن کے بعد فائنل کنڈیشن بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ساری پالیسیز جو ہیں حکومت سینٹر سے آتی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جی تھوڑا سا اس کے اوپر یہ جو اسکیجول ہے
دیکھیں پچھلے اگر آپ دیکھیں نا پچھلے 10 سال گزر گئے ہمارے اسی چکر میں کہ آپ روڈز بناؤ پچیز ایسی بناؤ جس کے اوپر چاہے ٹیسٹ ہو ون ڈے ہو T20 ہو یا ڈومیسٹک ہو، ایون کہ آپ کے جو اکیڈمیز ہیں ان کی پچیز بھی بالکل روڈ تھی، ایک ہی طرح کے پچ کے اوپر کھیلتے تھے، ایک ہی طرح کی کرکٹ آ رہی تھی اور آپ کے اسپنر بالکل ختم ہو گئے تھے، یا آپ ایک طرف جاتے تھے کہ ایک سیزن بہت رنز ہو گئے دوسری طرف صرف گھاس چھوڑ دیا مؤثر چھوڑ دیا. لیکن اس سیزن اگر آپ دیکھیں تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی پہلی جو کیپٹن ٹرافی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جو ان کی کوالیفائنگ راؤنڈ تک کیپٹن ٹرافی ہے تو 3 طرح کی کنڈیشنز ملیں گی ہر ٹیم کو، جس میں آپ کی گراس ہے 6 mm اس کے اوپر کھیلنا پڑے گا، پھر 4 mm جس کے اوپر بیٹنگ پچز ہوں گی اور پھر آپ کو 2 mm بالکل فلیٹ اور ٹرننگ پچ. اس سیزن آپ کو اتنے سارے اسپنر سامنے آئے ہیں، اسی لیے آئے کہ آپ کی کنڈیشنز ملی ہیں. جو مصباح بات کر رہے ہیں ایک گیپ بہت زیادہ ہے آپ کو مشکل پچز کے اوپر کھیلنے کا. اب ہم نے ہر ہائی پرفارمنس میں بھی ایک میکانزم بنایا ہے کہ منڈے کو آپ کو 6 mm کی پچ ملے گی، ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو 1 mm کم ہوتی جائے گی اور فرائیڈے کو بالکل ٹرننگ پچ ہوگی. تو جب پریکٹس آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی میچز بھی ویسی ہوں گے. تو یہ 1 سال لگے گا، 1 سیزن لگے گا، چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. پاتھ وے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 2004 میں 6 میں یہ جو NCA تھا اٹ واز ون آف دا بیسٹ اکیڈمی ان دا ورلڈ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم چلتے چلتے کاموں کو بند کر دیتے ہیں، پھر 2010-11 میں بھی چھوڑ گیا اسی لیے کہ آپ نے جب ڈیولپمنٹ بند کر دینی ہے تو پھر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوبارہ سے وہیں سے ہم نے شروع کیا ہے، لیکن گیپ بہت زیادہ ہے. لیکن ہمیں تسلی اس لیے کہ اچھا لگتا ہے کہ آپ نے انڈر 19 کے اوپر کام کیا، شاہین کے بچوں کو پچھلے سال 4-5 مہینے ٹرین کیا، تو آپ کو دونوں ٹیموں نے ایشیا کپ کے اندر اس طرح کی کرکٹ اس طرح کا ٹیلنٹ دکھایا کہ سارے لوگ ہوپ فل ہیں کہ یار ہمارے پاس آنے والے وقتوں میں اچھا ٹیلنٹ ہے جس سے کہ پاکستانی ٹیم پروگریس کرے گی. اسی کو لے کے چلیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے سال جب آیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویک اسپنر نہیں ہے یا ہمارے پاس اس طرح کے پلیئر نہیں ہے. تو آپ کو آل اراؤنڈ کرکٹرز اور اسکلفل کرکٹرز انشاءاللہ ملیں. کانٹیکٹ میں کوشچنس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اور ریجنل اکیڈمیز کے نام رکھیے گا. آپ اس کے بعد پھر السلام علیکم. عاقب بھائی علی احمد ہے. عاقب بھائی ٹرائلس تو پہلے بھی ہوتے ہیں انڈر 16 کے انڈر 19 کے، لیکن ان ٹرائلس میں ہم نے دیکھا کہ آل راؤنڈر کھلاڑی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیٹنگ کے ٹرائل دینے یا بولنگ کے ٹرائل دینے. ان ٹرائلس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آل راؤنڈر کے ٹرائلس بولنگ کے بھی ہوں گے اور بیٹنگ کے بھی ہوں گے. دیکھیے اس کے اوپر تو ہمارا اپنا بڑا فوکس ہے. 2 چیزیں رہ گئی ہیں جس کے اوپر اگر میرے سے آپ پوچھیں تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے پاس اسپن آل راؤنڈرز کافی اکٹھے ہو گئے، پیس آل راؤنڈرز ہمیں چاہیے اور اس کے لیے ہم ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ٹیلنٹ ملے. گروپ بھی کچھ لوگوں کو کر رہے ہیں. اسی طرح وکٹ کیپرز کے اندر ہمیں تھوڑا اور کام کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فار آل راؤنڈرز. کوئی یہ بتائیے گا جس سے آپ ہر پرفارمنس سینٹر میں جب نوجوان آئیں گے تو کسی کا بولنگ ایکشن جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا ہے. تو سننے میں آیا تھا کہ اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بایو میکینک لیب کو جو یونیورسٹی سے لا کر، تو وہ کام کب تک مکمل ہوگا؟ دوسرا فورم صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے، فیصلہ کہاں تک پہنچا کہ ڈومیسٹک میں اور رنی محمد ٹرافی میں اور بیدر ٹرافی میں سیالکوٹ اور پشاور کی ایک ٹیم کو اضافہ کیا جاتا ہے اور کس بنیاد کے اوپر انہی 2 شہروں کی ٹیموں میں ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے؟ سر بھائی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ابھی اس کے اوپر لیکن چلے اس پہ تو نہیں کریں گے. چلے وہ چھوڑ دیں. 5 تاریخ کو اس کو شروع کر رہے ہیں. 5 یہ فیٹ کو ساری ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہے. یہ NCA 3-4 مہینے میں آپ کو ایک ڈفرینٹ اس کی شکل نظر آئے گی، امپروو ہوگا. اس میں کوئی باہر سے بھی لے گی یا خود ہی آپ بایو میکینک کا کام؟ نہیں، ہمارے وہ آلریڈی ہماری جو MOU سائنڈ ہے آلریڈی لاہبرا کے ساتھ، اور ایک اور ہم بایو میکینسٹ ہیں، ایک موشن کیمراز کی PhD ہیں، وہ
کوئی مینی کے ساتھ لنکڈ ہے تھرو یونیورسٹی آف لاہور. تو یو نیڈ ایکسپرٹس فرام آؤٹ سائڈ. اب جب یہ مغل صاحب آ گئے ہیں سی کے اندر, از ویری مچ ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ, ان کے ساتھ مل کے اچھا پلان ہے. شکیل اور اس کے بعد اچھا میرا سوال آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے, آپ مجھے جو بھی جواب دے دیں. یہ جو ٹرائلس ہونے جا رہے ہیں اس میں ہمارا اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا ہوگا کہ آیا جو ریڈ بال فارمیٹ ہے اس کے لیے ہم پلیئرس کو ڈھونڈیں, یا کہ کیونکہ عموماً اب ذرا جو ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ T20 کرکٹ کے اندر پلیئرس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم وہ کرکٹ کھیلیں. بہت ایسے تھوڑے سے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں فارمیٹ کھیلنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کا اسپیسیفکلی فوکس کن کھلاڑیوں کے اوپر ہوگا یا کس فارمیٹ کے اوپر ہوگا؟ دیکھیے اس میں آپ کو تو تینوں فارمیٹ کے پلیئرس چاہیے, اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کی ریجنل کرکٹ 16 ریجن ہے, آپ کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے, اس کے اندر 3 ٹیئر میں دیکھیں تو 40-50 ٹیمیں ہیں, آپ کی PSL میں ٹیمیں بڑھ رہی ہیں. ایک چیز ہم نے نہیں بھولنی, اگر پلیئرس کا پول تگڑا ہوگا تو آپ کی PSL بھی اٹھے گی, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ چاہے وہ ریجنل ہے یا ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہی ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی بڑھے گا. تو یہ پول آف پلیئرس بڑھانے کی بات ہم کر رہے ہیں, اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ بہتر پول آئے. چاہے ODI کرکٹ بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے, اس میں اچھے پلیئرس لانے ہیں تاکہ کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو, اور ایز ویل ایز ODI اینڈ T20. لاسٹ کوشچن پلیز. ایک ریجن تقریباً 5 سے 6 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے. جب ایک بچہ پروگرام میں شامل ہو جاتا ہے, سلیکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اپنے گھر سے تو دور ہو جائے گا, تو اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے PCB کا کیا پلان ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ PCB فنانشلی طور پر اس کی ہیلپ کرے گا بچے کی, اور تیسرا کہ انجری ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے میڈیکل پینل کے حوالے سے لائک وہ بھی منسلک ہوں گے ہائی پرفارمنس سینٹر کے ساتھ یا نہیں؟ جی بالکل زبردست سوال. لیکن ریجنل اکیڈمیز میں ہمارے پاس جو ہے فیوزز بھی ہوں گے, ریجنل اکیڈمیز میں ہمارے ساتھ ٹرینرز بھی ہوں گے, واقعی اسٹیشن ہوں گے, ہمارے پاس ہیڈ کوچز ہیں, اور ڈسٹرکٹ سے 2 کوچز جو ہیں, پوری ٹیم ہوگی کسی بھی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوگی اس طرح. اور ریجنل اکیڈمیز کے اوپر جو ہے ٹیکنیکلی جو ہے ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر ہیں وہ ان سے کنیکٹڈ ہوں گے. جو ہائی پرفارمنس سینٹرز کی جو آگے میری ٹیم ہے, آپ کو سارا ٹیکنیکل چیزیں وہاں پہ جو ہمارے پاس سب کو PCB کا بھی پورٹل بھی ریسنٹلی بھی لانچ ہوگا. اس کے پاس ہمارا ایک پورا پورٹل ہے, اگر کسی کی انجری ہوتی ہے تو وہ اسکول کا بچہ جو نا وہ ریہیب میں آیا تو اس کا نیچر آف انجری اور اس کا سارا ہسٹری جو ہے ریکارڈ ہو گیا انٹیمیٹیو, اور وہ ڈیٹا بیس جو ہے اب ہمارا آٹومیشن میں آ چکا ہے. تو اس سب پلیئروں کو ٹریک کرنا, ان کی انجریز کو دیکھنا, سب کچھ آف کورس کے جو ہے اس کا حصہ ہے پورا کمپریہنسو بھی, اور یہ اس میں اچھے طریقے سے کام کریں گے. سیکنڈلی جیسا کہ آپ نے میں نے بات کی کہ ہمارے پاس انڈر-19 کی ریجن ان ایڈوانس ہم ٹیمیں بنا لیں گے, اور پورا سال جب اب ریجن نیشنل انڈر-19 ہونا ہے یا انڈر-17 ہونا ہے, ٹیمیں 8 سے 9 مہینے میں ایڈوانس میں جو ہم ان کی فٹنس ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں, فٹنس ٹیسٹ کراتے ہیں, ساری کرا کے 25 کے بچے جو ہیں ان کو ہر ریجن اپنے بچوں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے پھر وہ نیشنل جو ہے انڈر-17 انڈر-15 انڈر-19 میں آ سکیں گے, اور اس میں آپ کو دیکھیں گے. یہ انہیں بچوں کو خاص طور پہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو پورا آپ کو بھی آپ کو لیبریٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کیا ہمارا جو ہے 30 ڈیز میں ایک ہوگا پول آئے گا 25 کا انڈر-19 کا, لیٹ سے 30 ڈیز میں انہوں نے کیا, دین 30 ڈیز کے بعد وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بچے چلے جائیں گے. ڈسٹرکٹ میں ہمارے کوچز ہیں, جہاں جہاں کام کرنا ہے ان پہ کام کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس کی کنٹینیوٹی رہے, اور وہاں اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 25 بچوں کے لیے آف کورس کے ان کے لیے ہم فردر بھی پلان کر رہے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں جہاں وہ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ سفر نہ کریں. تو ہمارا مقصد بھی ہے اسکول کرکٹ کا, ریجنل اکیڈمیز کا, اور اس میں خاص طور پہ اسکول کے جو کرکٹ کے ٹاپ پرفارمر بچے بھی ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی آنا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ خاص طور پہ سمر کیمپس جو ہیں, جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس ٹائم ان بچوں کو زیادہ موقع ملے. اس کے بعد روٹیشن انڈر-15 ہے, انڈر-17 ہے, انڈر-19 پول آ گیا ہے, دین جو بھی فیوچر اسٹار جو بھی ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں, جتنے بھی ایمرجنگ جو ہے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے, وہ جو بھی آگے پوری ان کی ٹیم ہائی پرفارمنس سینٹرز کی جو بھی نکلنے جا رہے ٹیم میں ابھی 9 فروری سے لارکانہ میں اسٹارٹ ہوگا, تو وہ سارے بچے بھی ہم ان کو اکیڈمی میں انشاءاللہ روٹیشن بیسس پہ 1 مہینہ کام کریں گے, دین وہ ڈسٹرکٹس میں جائیں گے, ڈسٹرکٹ کوچز کو کام دیکھیں گے, دین وہ پھر اگلی انڈر-15 انڈر-17 2 مہینے کے بعد دوبارہ ان کی روٹیشن آ جائے گی
इसी तरीके से इंशाल्लाह प्लेयर डेवलपमेंट होगी, आप देखेंगे। आई होप कि ये बड़ा सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच एवरीवन।